طالبان 13 امریکی فوجی بھی شامل ہیں۔ 150 سے زیادہ زخمی اسپتالوں میں زیر علاج۔ داعش نے ذمہ داری قبول کر لی۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں برسلز میں پرچم سرنگوں۔ نیٹو ہیڈ کوارٹرز برسلز میں لہراتے ہوئے نیٹو کے 30 اتحادی افواج کے پرچم جھکا دیا گئے۔ امریکہ یورپ میں سوگ کی فضا۔ پاکستان کی مدد سے مزار شریف میں چند روز میں ایئر برج بنائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کا اعلان۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طبی سامان کی بہت ضرورت ہے۔ آپریشن مسائل کے باعث کابل ایئرپورٹ کے ذریعے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ This attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. امریکہ کو اپنے فوجیوں کی پرواہ۔ صدر جو بائیڈن نے مرنے والے فوجیوں کو ہیرو قرار دے دیا۔ قوم سے خطاب میں بولے، کابل دھماکے کو نہیں بھولیں گے، دہشت گردوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ طالبان کی کابل دھماکوں کی مذمت۔ واقعہ امریکی غلطی قرار دے دیا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم۔ ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں شرپسند عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ طالبان اور ترکی کے درمیان مذاکرات کے لیے پہلا رابطہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے تصدیق کر دی۔ بولے، کابل ایئرپورٹ چلانے میں طالبان نے تکنیکی تعاون کی درخواست کی ہے جو زیر غور ہے۔ ہمارا ایک پیارا ملک ہے، اسے گوانتانامو بے جیل نہ بنائیں۔ 5 سال سے ایک شخص لاپتہ ہے اور ریاست کچھ نہیں کر سکی۔ قائم مقام چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال پر ہم ریمارکس دیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، ریاست کے لیے ایک 75 سالہ عورت کی امداد کرنا کتنا مشکل ہے۔ گوڈانی پکنک پوائنٹ کے قریب 4 افراد سمندر میں ڈوب کر جاں بحق۔ لاشوں کو سول اسپتال ہب منتقل کر دیا گیا۔ چاروں نوجوانوں کا تعلق کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے ہے، جو مچھلی کا شکار کرنے سمندر گئے تھے۔ حیدرآباد سپر ہائی وے پر نوری آباد کے قریب ٹریفک حادثہ، 3 افراد جاں بحق، لاشیں حیدرآباد اور کراچی منتقل۔ کورونا کا بڑھتا پھیلاؤ، 24 گھنٹوں میں 4016 نئے مریض سامنے آئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.42% رہی۔ وائرس مزید 95 زندگیاں نکل گیا۔ پاکستان میں کورونا امپورٹ ہونے لگا۔ شارجہ سے ملتان آنے والی پرواز کے 5 مسافروں میں وائرس کی تشخیص، قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ بیرون ملک جانے والوں کو 1 ستمبر سے کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگے گی۔ NCOC نے فیصلہ سنا دیا۔ سندھ میں 100% ویکسینیٹڈ سٹاف والے اسکول سے 30 اگست سے کھل جائیں گے۔ 50% حاضری یقینی بنائی جائے گی۔ ہفتے میں 3 دن طالب علموں کا ایک گروپ، 3 دن دوسرا گروپ کلاسز اٹینڈ کرے گا۔ لاہوریوں خبردار، ویکسین نہ لگوائی تو 1 ستمبر سے پیٹرول نہیں ملے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے شہر بھر میں بینرز لگا دیے۔ 15 ستمبر سے ہائی ویز پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر سفر پر پابندی عائد ہوگی۔ برطانیہ کا دورہ معراج، کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات کرنے والے پاکستان کا نام ریڈ لسٹ میں برقرار۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار، کہا فیصلہ مساوات اور ٹریول لسٹ کے معیار پر سوالیہ نشان ہے۔ پیٹرول پر اصل ٹیکس میں کمی، شرح 10.5% مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر اصل ٹیکس 17% برقرار۔ مٹی کے تیل پر اصل ٹیکس کی شرح 6.7% اور لائٹ ڈیزل آئل پر شرح 0.2% ہوگی۔
روشن اپنا گھر اسکیم سے سرمایہ کاری آئے گی، وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا تقریب سے خطاب، بولے روشن اپنا گھر پروگرام شروع کرنے میں اسٹیٹ بینک کا کلیدی کردار ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کہتے ہیں اسکیم کا مقصد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستانی بینکوں سے قرض کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ رواں سال شہر شہر یوم دفاع شہداء کی تقریبات ہوں گی۔ میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح یوم شہداء قوم کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ اس بار وطن کی مٹی گواہ رہنا یوم دفاع کا موضوع ہے۔ شہداء کے گھر گھر جا کر خراج عقیدت پیش کریں گے۔ نور مقدم قتل کیس تھراپی ورکس کے مالک اور ملازمین کی ضمانت منسوخی کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمے کا ریکارڈ مانگ لیا۔ تھراپی ورکس کے مالک اور ملازمین کو نوٹس جاری، جواب مانگ لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی نام نہاد سرچ آپریشن میں 2 نوجوانوں کو حراست میں لیا۔ مودی سرکار تابکاری مواد کی حفاظت میں مکمل ناکام، کولکتہ پولیس نے جوہری مواد اسمگل کرنے والے 2 ملزمان پکڑ لیے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 1 ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان ایشین سنوکر اور 6 ریڈو ورلڈ کپ میں حصہ لے گا، محمد آصف بابر مسیح ملک کی نمائندگی کریں گے، حارث طاہر متبادل۔ Ahí va el tiro.